ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز پہاڑوں کے دامن میں ایک قدیم شہر آباد تھا جس کا نام حکمت نگر تھا۔ یہ شہر اپنے نام کی طرح بے حد خاص تھا کیونکہ یہاں علم، حکمت اور دانائی کے خزانے بھرے پڑے تھے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں آتے اور علم کے موتی سمیٹتے۔ اس شہر کی سب سے بڑی پہچان وہاں کا ایک قدیم کتب خانہ تھا جسے حکمت کی کتاب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ کتب خانہ بہت وسیع تھا اور اس کی عمارت پرانے زمانے کے فن تعمیر کا شاہکار تھی۔ یہاں ہزاروں کتابیں تھیں لیکن سب سے زیادہ مشہور حکمت کی کتاب او تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھتا وہ دنیا کے ہر راز سے آگاہ ہو جاتا، اسے وہ بصیرت ملتی جو عام انسانوں کی پہنچ سے باہر تھی۔ مگر کتاب کو حاصل کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ کتاب ایک خاص کمرے میں محفوظ تھی جسے صرف وہی شخص کھول سکتا تھا جس کے دل میں خالص ارادہ ہو اور جس کا مقصد صرف علم کی طلب ہو، نہ کہ دولت یا طاقت۔ اس قدیم شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران ایک غریب مگر ذہین نوجوان تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے رازوں کو جان سکے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ بڑا کر سکے۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ حکمت کی کتاب تک پہنچے اور اسے حاصل کرے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کتاب تک پہنچنا کیسے ممکن ہے۔ عمران نے بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کی جستجو کی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے استادوں کے ساتھ وقت گزارتا اور ہر سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا، مگر ایک دن اس نے اپنے استاد سے حکمت کی کتاب کا ذکر سنا۔ اس دن سے اس کے دل میں یہ آرزو جاگ اٹھی کہ وہ بھی اس کتاب تک پہنچے اور اسے پڑھ سکے۔ ایک دن عمران اپنے استاد مولانا جابر کے پاس گیا اور کہا، استاد محترم، میں نے اب سے سنا ہے کہ حکمت کی کتاب وہ کتاب ہے جو ہر سوال کا جواب دیتی۔ میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی زندگی کا مقصد جان سکوں۔ مولانا جابر نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران، یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے، یہ ایک راز ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں نہ صرف علم چاہیے بلکہ صبر، اخلاص اور عاجزی بھی درکار ہے۔ بہت سے لوگ اس کتاب کو تلاش کرنے آئے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ تمہیں تیار رہنا ہوگا کیونکہ یہ ایک آسان سفر نہیں ہوگا۔ عمران نے اپنے استاد کی باتیں غور سے سنے اور جواب دیا، استاد میں تیار ہوں، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنا سفر کہاں سے شروع کروں۔ مولانا جابر نے کہا، تمہیں پہلے اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک تم اپنے دل کو صاف اور ارادے کو خالص نہیں کرو گے، اس کتاب کا دروازہ تم پر نہیں کھلے گا۔ تمہیں اپنی خامیوں کو دور کرنا ہوگا اور حقیقی حکمت کو تلاش کرنا ہوگا۔ عمران نے اپنے استاد کی باتیں دل میں بٹھا لیں اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ شہر سے نکل کر پہاڑوں کی جانب روانہ ہوا جہاں کہا جاتا تھا کہ حکمت کی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی وہ بھٹک گیا، کبھی موسم کی شدت نے اسے روکا، مگر وہ اپنے عزم میں پختہ تھا۔ ایک دن جب وہ ایک گہری وادی سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کا سامنا ایک بوڑھے شخص سے ہوا۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا، بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے جواب دیا، میں حکمت کی کتاب کی تلاش میں ہوں۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب کس قسم کی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ملتی ہے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ بوڑھے نے جواب دیا، بیٹے میں بھی کبھی تمہاری طرح تھا۔ میں نے بھی اس کتاب کی تلاش کی مگر میں ناکام ہو گیا کیونکہ میرا دل خالص نہیں تھا۔ تمہیں محتاط رہنا ہوگا، یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ عمران نے بوڑھے کی باتوں کو ذہن میں رکھا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کئی ماہ گزر گئے لیکن وہ کتاب تک نہیں پہنچ سکا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش تھی۔ ایک دن جب وہ پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچا تو اسے ایک غار نظر آیا۔ اس غار کا دروازہ بڑا اور پرانا تھا اور اس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ عمران نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دروازہ حکمت کی کتاب تک پہنچنے کا راستہ تھا، مگر دروازہ تبھی کھلتا جب انسان کے دل میں اخلاص ہوتا اور اس کا ارادہ خالص ہوتا۔ عمران نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا کی، اللہ میں یہاں طاقت دولت کے لیے نہیں آیا بلکہ صرف علم اور حکمت کی تلاش میں ہوں۔ اگر میرا دل صاف اور میرا ارادہ خالص ہے تو مجھے اس کتاب تک پہنچا۔ یہ دعا کرتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور عمران نے اندر قدم رکھا۔ غار کے اندر ایک خوبصورت ہال تھا جس کے درمیان میں ایک میز پر ایک قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی۔
یہ وہی حکمت کی کتاب تھی جس کی عمران کو تلاش تھی۔ عمران نے کتاب کے قریب جا کر اسے کھولا، مگر حیران رہ گیا۔ کتاب کے صفحات خالی تھے۔ عمران نے سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اتنی محنت کی، اتنے امتحانات دیے، اور جب کتاب ملی تو یہ خالی نکلی۔ اچانک ایک آواز گونجی، اے نوجوان، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ حکمت کتابوں میں ہوتی ہے؟ حکمت تمہارے دل میں ہے، تمہارے اعمال میں ہے۔ یہ کتاب تمہیں اس لیے دی گئی کہ تم سمجھ سکو کہ حقیقی علم اور حکمت کسی خارجی چیز میں نہیں بلکہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ عمران نے یہ سنا اور سمجھ گیا کہ اس کا سفر صرف اس کتاب کی تلاش کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل منزل خود اس کی اپنی ذات تھی۔ یہ کتاب اس کے دل کو آئینہ دکھانے آئی تھی۔ عمران نے حکمت کی کتاب کو دوبارہ میز پر رکھا اور غار سے باہر آیا۔ اب وہ ایک تبدیل شدہ انسان تھا۔ اس نے یہ سیکھا کہ حقیقی علم انسان کے اندر ہوتا ہے، اور اگر دل میں سچائی اور اخلاص ہو تو دنیا کے ہر راز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ واپس حکمت نگر پہنچ کر عمران نے لوگوں کے سامنے اپنی کہانی بیان کی اور انہیں سکھایا کہ حقیقی علم اور حکمت کسی کتاب کتب خانے میں نہیں بلکہ انسان کے اعمال اور نیتوں میں ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو درس دینے لگا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنے لگا۔ حکمت کی کتاب ایک علامت تھی، ایک ایسا راز جو ہر انسان کے دل میں پوشیدہ ہے۔ عمران کا سفر صرف ایک کتاب تک پہنچنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد اپنی روح کی حقیقت کو سمجھنا تھا۔ یہی حقیقی حکمت تھی اور یہی وہ راز تھا جو اسے ملا۔ اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم اور حکمت کا سرچشمہ انسان کے دل اور نیت میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دل خالص ہو، ہمارا ارادہ سچا ہو، تو ہم ہر علم کو پا سکتے ہیں، ہر مسئلے کا حل جان سکتے ہیں، اور ہر آزمائش کا سامنا کر سکتے ہیں۔